اللہ کا ایک قانون عذاب ہے، ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ قرآن اس کے لیے لفظ سنت استعمال کرتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت، اللہ کے قواعد و ضوابط میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ کافروں پر عذاب اس دنیا میں صرف اس صورت میں آتا تھا کہ کوئی رسول آئے اور ان میں اتمام حجت کر دے، پھر اگر وہ بحیثیت مجموعی وہ قوم رسول کا انکار کرے تو اس قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط اور آل فرعون، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10 مرتبہ آیا ہے۔ یہ میں بہرحال حساب کر کے تو نہیں کہہ رہا، میرا اندازہ ہے کہ 10 مرتبہ یقیناً ان 6 اقوام کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ قانون سمجھ لیجئے، جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا، قوم ہلاک کر دی گئی۔ صرف رسول بچا لیے گئے اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی رسول آئیں گے نہیں، لہذا اس نوع کا عذاب کسی کافر قوم پر نہیں آئے گا قیامت تک، اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قاعدہ ہے۔ اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا، اصل زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہے۔ یہاں تو کیا ہے، قوم نوح ڈوب گئی، ختم ہو گئی، 2-4 ڈبکیاں دی ہوں گی، ہر آدمی نے جان نکل گئی، عذاب کیا آیا؟ اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا۔ دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر، مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے، دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو، نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا، دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو، اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے، جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا، اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی وہی امت تھی، موسیٰ کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے یہودی، یہ امت مسلمہ تھی، لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں برباد کرایا گیا، کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، اس صدی میں بھی آپ نے دیکھا، اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، وہ تو مدعی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غیظ کو اور غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ یہ ہے اصل سبب، اصل مجرم ہم ہیں، ہم دوہرے مجرم ہیں، ان کا جرم ایک ہے انہوں نے انکار کر دیا، چھٹی ہوئی۔ ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس دن میں 50 مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ 5 وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ 23-24 مرتبہ، 25 مرتبہ، 27 مرتبہ دہراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف۔ یہ ہے اصل میں سبب، اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آ رہا ہے اللہ کا وہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علمبردار ہیں، دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے توکل صاحب نے، ماڈل دو نا، ایک انفرادی ماڈل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ماڈل تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی ماڈل نہیں دیا، ایک اجتماعی ماڈل فراہم کر دیا، نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کا سیاسی ڈھانچہ، یہ ہے اس کا معاشی ڈھانچہ، یہ ہے اس کی معاشرت، یہ ہے اس کی فیملی لاز، یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجداری اور دیوانی، یہ ہے یہاں پر قانون شہادت، یہ ہے سارا نظام، دیکھ لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو، یہ نظام ہے۔ جب تک وہ ماڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے، سخت سے سخت تر عذاب آئے گا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جیسے ہمارے عام لوگوں کا حال ہے، پھوڑے پھنسیاں نکل رہی ہیں، یہاں پھوڑا نکلا،
یہاں کوئی پھایا رکھ دیا، یہاں کوئی ٹریٹمنٹ کر لیا، وہی پھوڑا یہاں نکل آیا، اب یہاں کر رہے ہیں۔ اصل علاج کیا ہوتا ہے کہ اس کی اصل تشخیص کرو۔ فساد خون جو ہے جب تک یہ رفع نہیں ہوگا تو پھوڑے تو نکلتے رہیں گے، ایک جگہ کی پھنسی ٹھیک ہوگی دوسری جگہ نکل آئے گی، ایک جگہ کا پھوڑا جو ہے ٹھیک کرو گے دوسری جگہ نکل آئے گا۔ فساد خون، اس لیے کہ ساری خرابی خون میں۔ اسی طریقے سے جان لیجئے بوسنیا میں ہو رہا ہے، چندے کر لو پیسے بھیج دو، فلاں جگہ کچھ ہو گیا چندے کر لو پیسے بھیج دو۔ بہرحال یہ بھی کرنے کے کام ہے، کوئی برے کام نہیں ہے، لیکن یہ علاج نہیں ہے، یہ تو پھوڑوں پھنسیوں والا معاملہ ہے۔ چندے کتنے کچھ وہاں پہنچتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے، کتنے لوگ درمیان میں کھا جاتے ہیں۔ یہاں تو خیر پھر بھی پاکستان میں غنیمت ہے کہ ان کی اپنی ایمبیسی ہے اور ان کا اپنا نظام ہے، ورنہ یہ کہ جو کچھ اس ملک میں ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کے علم میں ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت کہنا یہ کہ یہ علاج نہیں ہے، علاج تو یہ کہ جو اصل جرم ہے اس کو ختم کرو، اور وہ جرم یہ ہے کہ تم نے پورے کرۂ ارضی پر کہیں بھی اللہ کا دین قائم کر کے نہیں دکھایا، تم نے کہیں بھی وہ ماڈل پیش نہیں کیا کہ دنیا دیکھ سکے کہ یہ ہے۔ جیسے کہ ابھی توکل صاحب کہہ رہے تھے، نوع انسانی تو تلاش میں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کبھی وہ صرف مونارکی اور وہ جو بادشاہت کا نظام ہوتا تھا اور اس کے نیچے جاگیردارانہ نظام ہوتا تھا، پوری ویسٹ میں بھی ایسٹ میں بھی۔ اس کے بعد فرانس کا انقلاب آیا، انہوں نے ایک جو بھی جمہوریت کہلاتی ہے نام نہاد اس کا تجربہ کیا، لیکن چونکہ وہ معاشی طور پر نظام غلط تھا، وہ سرمایہ داروں کی آمریت بن گئی، ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ۔ اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، وہ کمیونزم جو ہے پارٹی ڈکٹیٹرشپ بن گئی، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو نوع انسانی تو تلاش میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس وہ نظام ہے وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ خزانے کا سانپ بن گئے۔ خزانے کا صندوق ہے، اس میں خزانہ ہے، اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے، نہ تو وہ اس سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے وہ سونا چاندی بیکار، لیکن کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے، وہ خزانہ ہمارے پاس ہے، کتاب و سنت ہے، نظام خلافت ہے، لیکن نہ ہم اس سے خود استفادہ کر رہے ہیں اور نہ ہی دنیا کو استفادہ کرنے دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہم بن گئے۔